بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے جلد راضی ہونے والی ذات، معاف کر دے اس بندے کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، آمین۔ ناظرین، زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھا لو، بدن کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ لال مرچ کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کو ختم کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کو بھی روکتا ہے۔ ناظرین، اگر شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو قصوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ استعمال کریں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، انشاءاللہ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے رنگ سے پریشان ہیں تو چقندر کھایا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شہد کیلے پر لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اس امید میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے زندگی تو صرف وہی ہے جو آج ہے، کل تو ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے انگور کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، نہانے سے قبل داڑھی کو دھو لینا چاہیے، اس سے بالوں کی سختی دور ہو جاتی ہے اور بال نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کریں، 100 سال تک بوڑھے نظر نہیں آئیں گے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی اور آپ کا بدن چست رہے گا۔ ناظرین، گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے اور پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنوں کے سالن کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ شکر قندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو بندہ آخری ہوتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن استعمال کریں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے
آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پی لیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے، اور کلونجی نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے اور قبض میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پیٹ میں بھاری پن ہو تو کلونجی کا سونف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ طاقت برا جسم اور طاقت برے جوڑ اور ٹانگیں چاہتے ہو تو 1 دانہ الائچی کا نیم گرم دودھ میں ڈال کر روزانہ پینے کا معمول بنا لو۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ کھجور معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ کھجور دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ ناظرین، پودینے کا استعمال کالے یرقان سے بچاتا ہے اور جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ پیٹ کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ کیلے کھلائیں۔ ناظرین، سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ جسم سے فاسد مواد کو اخراج کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل محاسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹی عورتیں اگر 1 ہفتے تک اجوائن اور لیمو کا پانی پیتی رہیں تو ان کا جسم دبلا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ آلو بخارے کا شربت پیا کریں، اس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو کا زیادہ استعمال انسان کے وزن میں جلدی اضافہ کرتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چھوٹی الائچی کو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دماغی بیماری نہیں ہوتی۔ جو انسان ہلدی والا دودھ پیتا رہتا ہو، اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جریوں والے چہرے پر مالٹے کا چھلکا لگاؤ، اس سے کچھ دنوں میں ہی جریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھانا کھا کر نہانے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 1 عدد کھیرا کھا لینے سے لقوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ جوڑوں کا درد اور ٹانگوں کا درد رہتا ہو تو انجیر اور اخروٹ نہار منہ کھا لیا کرو۔ پیٹ کی چربی اور وزن کو کم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ صبح پیاز کا استعمال ضرور کریں اور دن میں 2 مرتبہ پیاز ضرور کھائیں۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال دیں، آٹا نرم حالت میں آ جائے گا اور نمک بھی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ کھانسی رک نہ رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ مسوڑوں میں زیادہ تکلیف ہو تو پانی میں لونگ ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیں،
مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ ناظرین، بالوں میں خشکی ختم کرنی ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔